اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کو پورا عذاب آخرت میں دیا جائے گا تو ان کا فیصلہ یہیں دنیا میں ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ اس کے بارے میں ابھی تک سخت قسم کے شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یقین رکھو کہ جب سب لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ تمہارا پروردگار ان کے اعمال کا بدلہ پورا دے گا، یقیناً وہ ان کے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق تم بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو، اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں، اور حد سے آگے نہ نکلو۔ یقین رکھو کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ اسے پوری طریقے سے دیکھتا ہے۔ سورہ ہود کی 110، 11، 12 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی تھی، اور اس کتاب کا نام کیا تھا؟ تورات۔ آپ کے علم میں یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی مشہور کتابیں اتاری ہیں، اور صحیفے جو انبیاء کرام پر اتارے گئے اس کی تعداد تقریباً 100 ہے۔ چھوٹے چھوٹے صحیفے جو اتارے گئے اس کی تعداد 100 کے قریب ہے، اور 4 آسمانی کتاب تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب عطا فرمائی، لیکن اس کتاب میں بھی لوگ مختلف ہو گئے، اختلاف کرنے لگے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پہلے سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کو آخرت میں عذاب ملے گا تو دنیا میں ہی اس کو ملیا میٹ کر دیا جاتا، اس کو تہس نہس کر دیا جاتا، برباد کر دیا جاتا۔ لیکن چونکہ معاملہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے، یہاں پر ایک حدیث یاد آئی مجھ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کر کے فرمایا کہ اکتب، تو قلم نے کہا مکتوب، قلم سے کہا اللہ تعالیٰ نے لکھ، تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، سب کچھ لکھ دے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، یہ دیکھیے حدیث بہت اچھی زبردست یاد رکھنے کی ہے۔ یہ حدیث اگر ہم اپنی زندگی میں اگر ہم یاد رکھ لیں تو بہت ساری جگہوں پہ یہ حدیث کام آئے گی۔ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کسی کی موت آ جائے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین و آسمان، ساری کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو جب لکھ دیا ہے تو ظاہر بات ہے ہونے والا ہے۔ کسی کو نقصان ہونا ہے تو نقصان ہوگا، کسی کو فائدہ ہونا ہے تو فائدہ ہوگا، کسی کو اولاد دینی ہے اللہ تعالیٰ کو تو اولاد دے گا، نہیں دینا ہے تو اولاد نہیں دے گا۔ جو کچھ بھی ہوگا یا ہو رہا ہے یا کل کو ہونے والا ہے یا چند منٹوں کے بعد ہونے والا ہے، تو وہ سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کو آپ آسان زبان میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی میموری ہے،
چھوٹی سی میموری آپ سیل فون میں ڈال دیجئے، گھنٹوں گھنٹوں کی اس میں پروگرام، اچھا پروگرام ڈالیے تو اچھا آتا، اور اگر کوئی برا ڈال دیجئے تو برا آتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میموری ہے، چھوٹی سی میموری ہے، اسی کے اندر ساری کائنات سمائی ہوئی ہے، سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کس کو عزت ملنی ہے، کس کو ذلیل ہونا ہے، کس کو اولاد دینا ہے، کس کی اولاد کو مار دینا ہے، کس کو جو ہے کاروبار میں نقصان پہنچانا ہے، کس کو بیمار کرنا ہے، جیسا کہ ہم ہیں بیمار اس وقت، آپ میں سے بہت سارے لوگ مختلف امراض میں مبتلا ہوں گے، یہ ساری چیزیں تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانے کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اس کے اندر اختلاف کرنے لگے لوگ، تو جب اختلاف کرنے لگے، چونکہ تقدیر میں پہلے ہی ہم نے لکھ دیا ہے کہ اس کو دنیا میں عذاب نہیں دیا جائے گا، آخرت میں عذاب یقینی ہے، دنیا میں عذاب ان کو نہیں دیا جائے گا، اس کو برباد نہیں کیا جائے گا، آخرت میں ان کو عذاب ملنا، ان کو جو ہے نقصان پہنچانا، ان کو ذلیل و خوار کرنا، یہ متعین ہے۔ یہ اصل میں یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ کفار مکہ چونکہ مانتے تھے، بہت سارے لوگوں نے مانا، بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پہ بھی بہت سارے لوگوں نے یقین کیا، مانا، اور بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر بھی بہت سارے لوگ یقین کریں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے، اور بہت سارے لوگ نہیں مانیں گے۔ تو آپ بھی یہی سمجھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا، وہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی اگر ہو تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملے ہو چکے ہیں، آپ کے ساتھ بھی لوگ اختلاف کریں گے، آپ کی کتاب پر بھی یقین نہیں کریں گے، بہت سارے لوگ یقین کریں گے۔ اس کے بعد جو آخری آیت پڑھی گئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے، شریعت پر چلنے کا جیسا حکم دیا گیا ہے، اس کے مطابق آپ چلیے۔ دیکھیے یہ فاستقیم کس کو کہتے ہیں؟ استقامت، یعنی کسی دین پر، شریعت پر جم جانا، اس سے غلو نہ کرنا، شریعت کے اوپر جم جانا، شریعت کے اوپر پوری شریعت کو گھیر کر کے اس کو اپنی زندگی میں اتار لینا، شریعت سے باہر نہ جانا، ولا تطغوا، اور اسے تجاوز نہ کرنا۔ اس کو دیکھ کے پوری زندگی پر یہ جملہ جو فٹ آتا ہے، استقامت کا، شادی ہے، بیاہ ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، اچھے کریکٹر ہے، کاروبار ہے، شادی بیاہ ہے، جو بھی اچھی چیز ہے اس کے اندر یہ فاستقم، استقامت اس کے اندر شامل ہے کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے شریعت پر چلنے کا، جن چیزوں پر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ اس کے اوپر چلیے، اور اس سے ذرہ برابر بھی، بار برابر بھی تجاوز مت کیجیے۔ اصل میں دیکھیے یہ ہم لوگوں کو بتانا مقصود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے خلاف کیوں کریں گے؟ اصل میں امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ جب ہم نے نبی کو خطاب کر کے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شریعت پر مکمل چلیے، اس سے سرے منہ انحراف مت کیجیے، تو امت کو تو اس کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب اتری اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حکم دیا، تو ظاہر بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے مخاطب ہیں تو اس کے مخاطب تو ہم لوگ بھی مخاطب ہوں گے۔ ایک بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل آیت یہی آیت تھی، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا۔ یہ آیت کریمہ قرآن پاک کے اندر 114 سورتیں ہیں، 666 آیتیں ہیں، ان تمام آیات میں سب سے زیادہ مشکل یہی آیت ہے۔ چنانچہ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال کچھ ہو گئے تھے، تو خواب میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس آیت نے زیادہ متاثر کیا جس کی وجہ سے آپ پہ کم عمری میں بڑھاپا نظر آنے لگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ بتائی اور سورہ ہود بتایا، سورہ مرسلات، سورہ ہود
اور سورہ عما یتساءلون کچھ صورت ہے جس کا میں تذکرہ پیچھے کر چکا ہوں، ان صورتوں میں سے سورہ ہود اس کا میں ذکر کر چکا ہوں، اور اس صورت میں یہ آیت کریمہ بڑی مشکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا پوری شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا، تو ظاہر بات ہے اتنی بڑی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوف زدہ تھے کہ میں ذمہ داری کو نبھا سکوں گا یا نہیں نبھا سکوں گا، یہ ذمہ داری مجھ سے ادا ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ تو اس ذمہ داری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ رہتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے، جس کی بنیاد پر خوف کی وجہ سے آپ کی داڑھی کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے، سر کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے خوف کی وجہ سے۔ تو ہم لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے، ہم لوگوں کو بھی شریعت پر مکمل امن پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسا آپ کو حکم دیا گیا اور آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان لانے والوں کو بھی اور توبہ کرنے والوں کو بھی کہیے کہ شریعت مطہرہ پر مکمل امن پیرا رہیں، اس کے خلاف بار برابر بھی نہ کریں، وہ بالکل مکمل شریعت مطہرہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔